یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 34، 5واں پارہ، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 34 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، صدق اللہ العظیم۔ الرجال مرد، قوامون بہت ذمہ دار ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ بسبب اس فضل کی وجہ سے، فضلہم کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دی ہے، بعض کو علی بعض بعض پر، فبما انفقوا من اموالہم اور بسبب ان مردوں کا خرچ کرنا اپنے اموال میں سے، فالصالحات بس نیک عورتیں، قانتات اطاعت کرنے والی ہوتی ہے، حافظات
حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، للغیب فی الغیب پس پردہ عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ اللہ کی حفاظت شامل ہونے کی وجہ سے کے ساتھ، واللتی اور وہ عورتیں تخافون کہ تم ڈرتے ہو، نشوزہن جن کے نافرمانی سے، فعظوہن تو ان کو نصیحت کرو سمجھاؤ، وہجروہن اور چھوڑ دو ان کو فی المضاجع خوابگاہوں میں بستروں میں، وضربوہن اور مارو ان کو، فإن اطعنکم بس اگر وہ تمہاری بات مان لے، فلا تبغوا علیہن سبیلا تو نہ تلاش کرو تم ان پر کوئی راستہ، ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو، شقاق بینہما ان دونوں کے درمیان مخالفت کا، فَبَعَثُوا تو بھیج دو تم حکماً ایک ثالث من اہلہا شوہر کے خاندان والوں میں سے، شوہر کے خاندان میں سے، وہ حکما من اہلہا اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے، ان یریدا اگر وہ دونوں ثالث ارادہ کرے اصلاحاً اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرے گا، ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت جاننے والا، بہت خبر رکھنے والا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریب رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین و مسکینوں کے ساتھ بھی، والجار ذی القربى اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی، والجار الجنب اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، والصاحب بالجنب اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم اور ان کے ساتھ بھی کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، ان سب کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا، من اس شخص کو کان مختالا جو ہو تکبر کرنے والا، فخورا شیخی بگاڑنے والا، الذین وہ لوگ ہیں یبخلون جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ اور لوگوں کو حکم کرتے ہیں بالبخل بخل کا، وَيَكْتُمُونَ اور چھپاتے ہیں ما اس چیز کو آتاہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، من فضل اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب، والذین وہ لوگ ہیں ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالم اپنے اموال رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکنش اور وہ شخص یکنش شیطان لہو جس کا ساتھی شیطان ہو، تو فساء قرین تو وہ برا ہے شیطان ساتھی، وماذا علیہم اور کیا نقصان ہوتا ان پر، لو آمنوا باللہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور خرچ کرتے مما اس میں سے رزقہم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما اور اللہ تعالیٰ ہے ان پر جاننے والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی، ان تک حسنۃ اور اگر ہو وہ ذرہ بھلائی، یضاعفہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر دے گا، ویؤتی اور دے گا من لدنہ اپنی طرف سے اجرا عظیما بڑا اجر، فکیف بس کیا حال ہوگا،
اذا جئنا جب ہم لائیں من کل امت ہر امت میں سے بشہید گواہ وجئنا اور لائیں بک آپ کو علی ہؤلاء ان پر شہیدن گواہ یومئذ اس دن یود الذین پسند کریں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہوگا وعصوا الرسول اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی لو تسوی بہم الارض کاش کے برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین ولا یکتمون اللہ حدیثا اور نہیں چھپائیں گے وہ اللہ سے بات۔ اچھا جی، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ آیات میں بھی اصلاح ذات البین کے حوالے سے لوگوں کے درمیان اصلاح کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلی آیت میں وراثت کا ذکر ہوا اور اس سے پچھلی آیات میں گناہوں کا، پھر اس سے پچھلی آیات میں نکاح سے متعلق، محرمات سے متعلق اس کا ذکر ہوا۔ اب اس آیت میں بھی اسی کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء کہ مرد بہت ذمہ دار ہیں عورتوں پر۔ قوامون مبالغہ کا صیغہ ہے قائم سے، قوام بالامر، جب اس کا صلہ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار۔ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، یا حاکم کا ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، لیکن چونکہ اب حاکم کے، ویسے تو حاکم بھی ذمہ دار ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب حاکم کے مفہوم میں ظلم شامل ہو گیا گناہ، تو اس لیے اس کا ترجمہ بہت ذمہ دار سے کرنا یہ زیادہ مناسب ہے کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، عورتوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ بما فضل اللہ، مامستری ہے اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر دی ہے، یعنی اللہ جل جلالہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، لیکن مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں نہ مرد کا کوئی اپنا اختیار ہے اور نہ ہی عورت کا کوئی اختیار ہے۔ دیکھیے کہ آپ ساکھ دیکھ لیں دونوں کی، مرد کی عورت کی، تو ظاہر ہے کہ مرد قوی ہے، مضبوط ہے، عورت اس طرح نہیں ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور وبما انفقوا من اموالہم، اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، کہ مال کون خرچ کرتا ہے؟ مرد خرچ کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے عورت کی یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس پر خرچ کرنا، روٹی کپڑا اور مکان، یہ عورت کا کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے۔ بچوں کا خرچہ بھی وہ کماتا ہے، جیسے بھی کماتا ہے، حلال کماتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مردوں کو فضیلت دی۔ اب فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بیوی کے اللہ تعالیٰ نے 3 صفات ذکر کی ہیں، بیوی کے اندر یہ 3 صفات ہونے چاہیے۔ پہلے صفت فالصالحات مبتدا ہے، قانتات خبر اول ہے، حافظت خبر ثانی ہے۔ نیک عورتیں، ذکر یہاں سے کیا کہ مسلمان عورت جو ہے نا وہ نیک ہوتی ہے۔ نیک سے مراد صوم و صلات، روزے کی، نماز کی پابند ہوتی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے،
اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتی، یہ قانتات اطاعت کرنے والی ہوتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی، شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی، شوہر جو حکم کرے اس کو بجا لاتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، یہ صفت۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، للغیب فی الغیب، یہاں پر لا فی کے معنی، کیا مطلب؟ اس کے عدم موجودگی میں، ٹھیک ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، یا اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک ہے اس کے مال کی حفاظت کرتی، ایک ہے مال کی حفاظت، ایک ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ مال کی حفاظت یہ آسان ہے، شرمگاہ کی حفاظت اس سے مشکل ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کیا، لیکن فرمایا چونکہ مشکل ہے بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت شامل ہونے کی وجہ سے، شامل ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں ساتھ، پھر انسان کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہو، تو انسان پہ نہیں کر سکتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ جب گھر میں رہ رہے ہوں میاں بیوی تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہے، معصوم نہیں ہے، بھائی بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، تو اس لیے میاں بیوی کے درمیان بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں بیوی کی طرف سے نافرمانی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کو سدھارنے کے لیے، اس کے اصلاح کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہاں پر 4 طریقے بتائے ہیں کہ یہ طریقہ تم ترتیب وار اس طرح اپناؤ، ترتیب بھی ساتھ بتاتی۔ پہلا طریقہ کیا؟ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، ٹھیک ہے، ان سے جو شوہر کی فضیلت ہے وہ بیان کرو، کسی عالم کا بیان سناؤ، کوئی کتاب پڑھ کر سناؤ، یہ سب واعظ و نصیحت میں شامل ہے۔ اور فضائل سناؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے مخلوق میں سے سجدے کا حکم کرتا تو بیوی کو کرتا کہ وہ کس کے لیے کرے؟ شوہر کے لیے کرے، لیکن سجدہ مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ فضائل سناؤ۔ اور جو عورت نافرمانی کرتی ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی کہ ساری رات اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، یہ سناؤ۔ اگر اس کا اثر نہ لے وہ تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی، خوابگاہوں میں، بستروں میں، یعنی ان سے بستر الگ کرو، الگ سونا شروع کر دو، اس سے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن آپ بستر کا ذکر ہے کہ بستر الگ کرو، کمرہ الگ کرنے کا ذکر نہیں ہے، گھر الگ کرنے کا ذکر نہیں ہے، کمرہ الگ نہیں کریں گے، گھر الگ نہیں کریں گے، بستر الگ کریں لیکن کمرہ ایک، ٹھیک ہے، تاکہ اگر وہ معافی تلافی آپ سے چاہے، ٹھیک ہے، تو وہ معافی تلافی کر سکے۔ یہ ہے دوسرا طریقہ۔ اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو سکے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تیسرا طریقہ بتایا کہ ان کو مارو اصلاح کے لیے، لیکن مارنا اس طرح نہیں کہ ہڈی توڑ دے، کوئی ٹانگی توڑ دے، کوئی بازو توڑ دے، یہ جائز نہیں، نہیں اس طرح، اور اس طرح بھی نہیں مارنا کہ نشان پڑ جائے، نیل پڑ جائے، اور جو نرم اعضاء ان پر بھی نہیں مارنا۔ تو ہلکی پھلکی مار کا یہاں پر ذکر ہے کہ بعض عورتوں کی اصلاح پہ اس طرح ہوتی ہے، اس کے بغیر ہوتی نہیں۔ تو فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لے، یعنی نافرمانی اس کی طرف سے ختم ہو جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر پھر راستہ مت اختیار کر، تلاش کرو مت، ڈھونڈو، یعنی پھر وہ پرانی بات یاد دلانا کہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تم نے یہ کیا تو تم نے وہ نہیں، پھر یہ نہیں کرنا، بس پھر دل صاف کرو۔ پھر مسلمان کا دل، مومن کا دل صاف ہونا چاہیے، بس ختم۔ اگر اس نے معافی تلافی کی تو پھر دل صاف ہونا چاہیے، بس پھر پرانی بات یاد نہیں دلاتے ہوتے۔
ان اللہ کان علیٰ کبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بلند شان والا ہے، بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر چوتھا طریقہ یہ ہے، اب یہ خطاب ہے خاندان والوں کو کہ اگر تمہیں ڈر ہو ان کے درمیان مخالفت کا، کہ اور مخالفت بڑھ جائے گی، لڑائی اور جھگڑا اور بڑھ جائے گا، اب صلح نہیں ہو رہی، تو پھر چوتھا طریقہ یہ ہے کہ حکم دو ثالث مقرر کر لو، ایک ثالث مرد کے خاندان میں سے اور دوسرا ثالث عورت کے خاندان سے ہو۔ ایسے لوگ ہو کہ جو اپنے خاندان میں معزز سمجھا جاتا ہو، بڑا ہو، یا جس کی بات مانی جاتی ہو، خیر خواہ ہو، سمجھدار ہو، تو ایسے دو بندوں کا انتخاب کرو۔ اب وہ دو بندے آپس میں کیا کریں، ایسے ہوتا ہے کہ جب بڑے بیچ میں آ جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اکثر باتیں جو ہے وہ حل فرما دیتے ہیں، اکثر باتیں حل ہو جاتی ہیں، بڑوں کی اپنی برکات ہوتی ہے، اور کوئی خیر خواہی کا جذبہ ہو، خیر خواہی کے جذبے سے کام کرے، محنت کرے، کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ بات ہو، ایسا کرے پھر حکم آپس میں صلح صفائی کی کوئی بات کرے، دونوں کے بیان سن کر، ٹھیک ہے، وہ کھول کے بات کر سکے، ایسے بندے کہ ان کے سامنے میں ابھی وہ کھول کے بات کر سکے، بات سن کے بتائے کہ یہ تیری غلطی ہے، یہ تیری غلطی ہے۔ کوئی لڑکی کی خاندان والا ہے، اگر لڑکی کی غلطی ہے تو اسے بتائے کہ آپ کی غلطی ہے۔ کوئی لڑکے کے خاندان میں سے ہے تو اگرچہ اپنے خاندان کے رکھیں، اگر اس کی لڑکی کی غلطی ہے تو اسے بتائے کہ آپ کی غلطی ہے، اسے بتایا جائے۔ اب اگر یہ ایسے کر آگے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ آگے کیا ہوگا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بہترین باتیں ہوتے ہیں وہی ذکر کرتا ہے، جو فائدے کی بات ہوتی ہے۔ اگر نہ نباہ ہو سکے اور یہ دونوں اختیار دے دیں میاں بیوی حکمین کو، تو پھر حکمین ان کے درمیان جدائی کی بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بتایا چوتھا طریقہ آخری۔ ان اللہ کان علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے، جانتا ہے کون کس کی نیت اصلاح کی ہے، کون اخلاص سے کام کر رہا ہے، خبر ہے اللہ تعالیٰ کو، اور کون سا طریقہ اپنانا بہتر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوهُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور احسان مفعول مطلق ہے، والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت کا ذکر ہے کہ اس کو تو کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کا ذریعہ کون ہے؟ والدین ہیں۔ تو اس لیے اپنے عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، ذی القربہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ہو جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ذی القربہ سے جو قریبی آپ کے قریب پڑوسی ہے، وہ اس کے حسن سلوک کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ کہاں تک پڑوسی کہاں تک ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 گھروں تک، 40 گھر آس پاس کے وہ پڑوسی، سارا محلہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بہت بڑا ہے، تو اس میں سے ترجیح ہم کس کو دیں گے، قریب کون ہے؟ تو فرمایا اقربہم الیک بابا، جس کا دروازہ آپ کے قریب. تو والجار ذی القربہ، قریب دروازہ اگر ہے تو جس کا جتنا قریب دروازہ ہے، دروازہ قریب ہے وہ سب سے قریب ہے، اس کا حق زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں کچھ پکاؤ تو شوربہ زیادہ بنایا کرو، پڑوسیوں کو بھیج دیا کرو. تو شوربہ زیادہ ڈالنے سے پڑوسیوں کو بھیجنا تاکہ میں بھی کچھ کھا سکوں، اگر پڑوسی نے کچھ نہ پکائے ان کو بھی مل سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید مجھ سے کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ اندیشہ ہو کہ کہیں پڑوسی وراثت میں نہ شریک ہو جائے. اتنی زیادہ تاکید فرمائی. تو والجار ذی القربہ، جو پڑوسی ہو قریبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ پڑوسی جن کے 3 حقوق ہوتے ہیں. یہ وہ پڑوسی ہیں جو پڑوسی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں. رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے اس کے ساتھ. دوسری قسم کا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حقوق ہوتے ہیں، جو پڑوسی ہے مسلمان. ایک پڑوسی ہونے کا حق، ایک مسلمان ہونے کا حق. اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے کہ جو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. تو جو کافر ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اس کو بھی تنگ نہیں کرنا. اپنی آواز سے، شور سے رات کو دیر تک بیٹھنا، باتیں کرنا، شادی چل رہی ہے جی، گانے بجانے چل رہے ہیں، کتنے لوگوں کی نیند خراب ہو رہی، اڑ رہی محلے میں. کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. ایک تو گانے بجانے، ان کی نیند خراب کرنا، پرواہ ہمیں نہیں ہے. کہتے کوئی نہیں، 1-2 راتیں ہیں، پھر کیا ہوا؟ اچھا 1-2 راتوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھٹی دے دی کہ گناہ جائز ہے. انہوں نے صبح کام کرنا ہے، جنہوں نے صبح جلدی اٹھنا ہے، اب ان کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں. کیا اس کا بدلہ آپ دے سکتے ہیں قیامت میں؟ کیا اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں قیامت کو کل؟ تو فرمائیے والجار الجنب. اور ایک تو یہ پڑوسی ہو گیا، ایک دور کا پڑوسی. دور کا پڑوسی ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار نہ ہو. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دروازہ دور ہو، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، تنگ اس کو بھی نہیں کرنا. والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی، اس کا بھی خیال رکھنا. پہلو کا ساتھی جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہو جائے. مثلا سفر کر رہے ہیں آپ بس میں یا کسی اور گاڑی میں، تو ساتھ میں جو بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ سیٹ پر، یہ پہلو کا ساتھی ہے. یہ کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، پھر ختم. اس کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، آرام دینا. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، سیٹ ہے، ایک سیٹ رکھی ہوئی، پہلے بیٹھ گئے تو 60 والے کی سیٹ بھی پکڑ لی، چھوڑا ہو کے بیٹھ گئے، سامان نیچے رکھ لیا، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا دیا اس کی سیٹ پہ، اس کو تنگ کر رہے ہیں. آپ نے جو ٹکٹ لی ہے، ایک سیٹ لی ہے، ایک سیٹ ہے آپ کے پاس، اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ آپ اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کے دل کو، اور 4-5 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد ساری زندگی بھی ملاقات نہیں ہو سکتی. آپ اسے معافی تلافی بھی نہیں کر سکتے بعد میں. ساری زندگی کے لیے آپ نے گناہ کر لیا، اتنا بڑا گناہ. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا سامان، کہ میرا سامان مجھے دے دیں، میری سیٹ کا کچھ حصہ بھی آپ لے لیں، میں اکرام کرتا ہوں، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو. اپنا سامان دیں، میں آپ کا سامان پکڑتا ہوں، میں آپ کا سامان اپنی گود میں رکھتا ہوں.
اگر کسی اس کے ساتھ بچے ہیں تو آپ بچے ادھر بٹھا دیں. اب میں تنگ ہوتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو دیتا ہوں تھوڑی سی جگہ. آپ نے اس کا دل خوش کر لیا. ایک مسلمان کا دل خوش کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. 4-5 گھنٹے آپ کو تکلیف ہوگی نا، ختم ہو جائے گی، ختم. لیکن آپ نے جو نیکی کمائی، جو ثواب کمایا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کوئی بڑی عمر کا ہے، اب سامان پکڑ لیا، اس کو اس سے سامان پکڑ، سیٹ فوراً چھوڑ دے، اکرام کر دے کہ آپ بیٹھ جائیں. خاتون ہے، اس کے لیے سیٹ چھوڑ کے آپ بیٹھ جائیں. تو یہ ہونا چاہیے. وابن السبیل، راستے کا بیٹا. یہاں وبن جب اس کی نسبت غیر ذوی العقول کی تو اس کا مطلب ہے ذو کے معنی میں مسافر. مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. مسافر ہے، محتاج ہے، اپنے گھر بار سے دور ہے، اس کا اکرام کرو، حسن سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی باندی یا غلام، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا محتاج بنایا، وہ آپ کے غلام باندی آپ کی خدمت کر رہے ہیں، سارا دن ہر وقت آپ کی خدمت میں مصروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو تم کھاتے وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنتے وہ پہناؤ. اگر وہ سارا دن رات آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے کھانے میں سے ان کو کھلائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا مالک بنایا، لیکن کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تو دے رہے ہیں نا. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر متکبر کو، اور بڑائی کرنے والے کو، اترانے والے کو، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو. تو بڑائی جو ہے نا، تکبر، یہ تو اللہ کی چادر اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. مخلوق کیا تکبر کر سکتے ہیں؟ مخلوق کے اندر کیا ہے؟ مخلوق کے اندر تو اندر سارا گند ہے. بعض اوقات دو بندوں کے درمیان صلح کرا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی کہتا ہے نہیں تو مجھے جاندا نہیں، تو مجھے جاندا نہیں، تو مجھے جاندا نہیں. بھائی کیا جانتے؟ آپ کے اندر تو سارا گند ہے. ٹھیک ہے، اب ایک دو مکے لگ جائے، آپ کو ایک گولی لگ جائے، کیا ہے آپ؟ یہ آپ کی طاقت ہے، یہ انسان کی طاقت ہے. فرمایا وہ لوگ الذین یبخلون، جو خود بھی بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم کرتے ہیں. بخل بے جا بخل، ایک تو بخل انسان کے اللہ تعالیٰ نے رکھ کے وہ یہ بولا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر خرچ کرنا واجب وہاں پر بھی خرچ نہ کرنا، اور دوسروں کو جو ہے وہ کرنا، یہ بتانا کہ نہیں خرچ نہیں کرتے ہوتے، خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مستقبل کا سوچتے ہوتے ہیں، یہ بیوقوف ہے، ہم تم بیوقوف ہو، یہ ہے وہ ہو، یہ باتیں کرنا. تو دوسروں کو بھی بخل کا حکم کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیے اس کو چھپاتے ہیں. اللہ کا فضل ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن بس نہ خرچ کرنا ہے، نہ کسی کو بتانا ہے، بس چھپانا ہے، جوڑتے جانا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. کہ اس طرح کے کام تو کافر کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا اموال رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ویسے نہیں خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب چھپ کے سے نہیں خرچ کریں گے، ہر لوگوں کے سامنے خرچ کریں گے، نام ویسے مسجد مدرسے پہ خرچ نہیں کریں گے، لیکن جب انتخابات آئیں گے، انتخابات کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر جہاں سے گزریں گے، جی مسجد نظر آئی، کام ہو رہا ہے، جی لے لو 10 لاکھ، جی مدرسوں میں جائیں گے، اتنے لے لو، اتنے لے لو، مسجد بنوائیں گے انتخابات کے موقع پر، اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک، اچھا، عید کے موقع پر کئی قربانیاں کریں گے لوگوں کو بتانے کے لیے، چپکے سے نہیں.
ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور اللہ پر آخرت پر ایمان یقین نہیں رکھتے، یہ لوگ ہیں۔ ومن یکن الشیطان لہ قرین فساء قرینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جس کا ساتھی ہو تو یہ برا ساتھی ہے۔ شیطان جس کے ساتھ ہو جائے تو وہ برے کاموں پر ہی لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے، اللہ کی پناہ شیطان مانگنی چاہیے شیطان سے، اللہ کی پناہ، کہ شیطان سے حفاظت میں رکھ، نفس سے حفاظت میں رکھ۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور کیا نقصان ہوتا ان پر اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے، تو کیا ہوتا، کیا نقصان ہوتا۔ وکان اللہ بہم علیم، اور اللہ تعالیٰ ہے ان پر جانے، یہ کالا ازلیہ ہے، تھا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر، ذرہ برابر بھی۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ وہ روشن دان اگر کھلا ہو تو وہاں سے دھوپ پڑتی ہے نا، وہ ذرات آ رہے ہوتے ہیں اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرہ، وہ ذرہ ہے۔ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان تک حسنۃ یضاعف، اگر وہ ذرہ بھلائی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کرے گا اور دے گا اپنی طرف سے بڑا اجر، 10 گنا تو دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرتا ہے تو 700 گنا تک اجر بڑھتا ہے، اور جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا، جتنا بھی اخلاص ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، بس کیا حالت ہوگی جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ، اور آپ کو بھی ان پر گواہ لائیں گے، آپ بھی گواہی دیں گے۔ دیکھیے قرآن پاک میں 3 جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ گواہی دیں گے، آپ کو ہم گواہ بنائیں گے، لیکن وہ 3 الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے ملے ہوئے نہیں۔ ایک گواہی ہوگی کہ ہر پیغمبر اپنے امتیوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے پیغمبر کو نہیں مانا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہماری امت کے 2 قسم ہیں، امت دعوت، امت اجابت۔ امت دعوت میں سب شامل ہیں، ان کو دعوت ہے کہ جو پیغمبر کو مانے، کفار بھی اس میں شامل ہیں۔ امت اجابت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، مسلمان، تو امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے مجھے نہیں مانا۔ تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور اسی طرح 14ویں پارے میں جو سورہ نحل ہے اس کی آیت نمبر 89 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، کہ جس دن ہم امت میں ایک گواہ بھیجیں گے ان پر، ان کے جانوں میں سے، اور آپ کو بھی لائیں گے گواہ ان پر۔ تو یہ سورہ نحل آیت نمبر 89، اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 41 سورہ النساء، یہ ایک۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام انبیاء اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی، امتی انکار کریں گے کہ نہیں کی تھی۔ کیا گواہ ہے؟ امتی کہیں کیا گواہ ہے؟ پیغمبروں سے۔ تو وہ پیغمبر ہماری امت کو کھڑا کریں گے، لائیں گے سامنے، ہماری امت ان کے سامنے گواہی دے گی کہ ہاں جی ان پیغمبروں نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی۔ وہ انکار کریں گے وہ لوگ، ان کو کیا پتہ، یہ تو تھے نہیں وہاں پر، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کیسی گواہی دیتے ہیں؟ تو ہم لوگ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے، قرآن نے بتایا، پیغمبر نے بتایا کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو بتایا تھا، یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہاں جی یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، میں نے بتایا تھا۔ تو اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے، دوسری پارے کے بالکل شروع میں، آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ
اور تیسری صورت ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہودی و منافقین نے، اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ انہوں نے نہیں مانا، ہم نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس کا ذکر ہے سورہ حج کے بالکل آخری آیت 78 میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو یہ 3 صورتیں الگ الگ ہے، ملی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیث۔ وہ دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، کاش کہ زمین برابر کر دی جاتی ان پر، بس زمین برابر کر دی، زمین کے اندر ہوتے نہ نکالا جاتا، نہ حساب کتاب ہوتا، نہ قیامت ہوتی، اور لیکن اس وقت کے چھپا بھی نہیں سکیں گے۔ شروع میں چھپانے کی کوشش کریں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا، یحلفون لکم یحلفون لکم، اللہ تعالیٰ کے لیے قسمیں اٹھائیں گے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ اس دن ہم پھر مہر لگا دیں گے ان کی زبانوں پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگے گی، ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں بات کریں گے، ان کے اعضاء بات کریں گے، وہ حق کہیں گے، جو کام انہوں نے کیا ہوگا، جو گناہ کیے ہوں وہ بتائیں گے ہم، تو پھر اس وقت وہ سچ سچ کہیں گے، پھر چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور بات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا لطیفا بخلقی یا علیما بخلقی یا خبیرا بخلقی، قلت بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا، يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله لا مشهود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ،
خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھ، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھ، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ کیا ڈر ہے جو ہو جائے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے۔ اب لفظ اللہ اس تصور سے اللہ کو پکارنا چاہیے کہ پانی میں ڈوب رہا ہو، کوئی اس کو بچانے والا نہ ہو، اور اللہ کو کیسے پکارے گا؟ اس تصور سے پکارنا چاہیے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام کو پاک فہم و سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہم ایسی حالت میں موت نصیب فرما کہ آپ ہم سے راضی، آپ ہم سے راضی ہو، آپ ہم سے راضی ہو جائے، آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔